السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چک چک کے سلام کا جواب دے رہے ہو، اسے سادہ کر دیں بالکل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنہیں جو بھی درود پاک آتا ہے، کون سا بھی آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے یا درود سلام آتا ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ اکٹھ کرنے کا مقصد، محفل کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ محروم جو دنیا سے چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے، اس کے لیے صالح ثواب کیا جائے اور مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ تو ہم سب ان کے لیے درود سلام پڑھیں یا دعا یا کلمات کہیں یا سبحان اللہ کہیں، یہ سب ہمارے نامہ مال میں بھی لکھا جائے گا، اور جن کے نام کی محفل سجی ہے اس کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، اجر ملے گا۔ تو کوئی بھی جب درود السلام کے بارے میں کہے تو ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلا جھجک ہمیں درود السلام پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، پتہ چل جائے کہ اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میرے آقا میرے مولا تیرا کیا پیار پیارا ہے، میرے آقا میرے مولا تیرا کیا پیار پیارا ہے، میرے جیسے گناہی نو بس تیرا ہی سہارا ہے۔ میرے آقا میرے مولا تیرا کیا پیار پیارا ہے، اڈی کاواں خدا جانے تینوں میں چوریاں پاواں، دسی مینوں کدو آوے میرے ول میرا پیارا ہے۔ فضل دی آس بھی مینوں تے نالے ڈر بھی ہوندا ہے، فضل دی آس بھی مینوں تے نالے ڈر بھی ہوندا ہے، ندامت ہے کہ کوئی اپنے گھر بزر بھی ہوندا ہے۔ ارے کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وگ دیاں رج کے، گناہ رڑ دے نظر آون کتے ہڑ بھی ہوندا ہے۔ محمد دے گھر جو تو جانا تعلق پہلے پیدا کر، بن تعلق کدو کوئی کسے دے گھر بھی ہوندا ہے، بن تعلق کدو کوئی کسے دے گھر بھی ہوندا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حضری درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، بلال بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ اور ان کے والد اور ان کے اہل خانہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر جہاں جہاں اپنی بات کی، اپنی وحدانیت کی بات کی، اپنے یکتا ہونے کی بات کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے شکر کی بات کی، فوراً بعد والدین کی شکر کی بات، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے والدین کے ساتھ حسن ظن، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی بھی بات کی ہے کہ یہ والدین کو چھوٹی ہستی نہیں ہیں، جن کو ہم آج کل کا یہ معاشرہ اور آج سے 1400 سال قبل میں جس طرح لوگ اپنے والدین کو تنگ نظروں سے دیکھتے تھے، آج بھی وہ ماحول کچھ گھروں میں نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احسان کرنے کا حکم فرمایا، خود خدا تعالی نے احسان کرنے کا حکم فرمایا، آج بھی کچھ لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسن اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ بہلائی کرو، احسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اف نہ کہو، ان کو بڑے پیار اور ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو پائے یا ایک کو پائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، ایسے شخص کی، ایسے آدمی کی ناک جو ہے وہ خاک آلودہ ہو۔ اب جس کو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دی کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس کے پلے کیا بچتا ہے؟ وہ دنیا کی عزتیں اور عزتیں کروانے کے لیے لوگ رکھ لے اور لوگوں کے آگے آ کے چرچے کرے، مگر اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، عزت اسی کو مل سکتی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جنہوں نے والدین کی عزت و احترام کیا ہے، جنہوں نے اپنے والدین کا کہنا مانا ہے، ان کا مقام پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقام یہ ہوتا ہے یا تو وہ وقت کے بختیار کاکی بن جاتے ہیں، یا بارزید بستامی بن جاتے ہیں، یا داتا علی حجویری بن کے سامنے آتے ہیں، یا پھر بابا فرید الدین گنج شکر کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اپنے والدین کا کہنا مانا ہے، آج دنیا کائنات میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کا کہنا مانا، جنہوں نے اپنے والدین کی بات سنی، جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جس طرح میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت اس دور کے مجدد ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے آج کے اس دور میں عوام الناس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دوبارہ اجاگر کر دی ان کے سینوں میں۔ آپ بڑی محبت سے ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں محفل سے دیر میں آتا تو میری والدہ مجھے کہتے ہو حافظہ نماز نہیں پڑھنی تو آگے سے میں سر جھکا لیتا، اور کبھی کوئی بات کر دیتا تو وہ مجھے کہتی میں تینوں مارن لگی ہیں، تو میں کہتا یہ اپنی دستار اتار کے سامنے رکھتا، اماں جی ایک نہیں 4 مارو۔ یعنی کہ درس دے رہے ہیں نوجوان نسل کو کہ اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے، ان کی مار جو ہے وہ کہیں سے نہیں ملتی۔ جن کے پاس والد جیسی ہستی موجود نہیں، جن کے پاس والدہ جیسی ہستی موجود نہیں، ان سے پوچھیں ان کی قدر کیا ہوتی ہے۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ سب سے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں۔ میرے والد گرامی مرحوم مغفور، جب میں شام کو گھر آتا تو وہ ایک منظر ہوتا تھا، قبلہ خواجہ درویش محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیت تھے، ملحق تھے آپ، تو رات کو آتا تو مجھے کہتے کہ حضرت صاحب کا کلام سنا، اور کام سے دیر سے آتا تو پھر بھی مجھے رستے میں 2-3 مرتبہ کال کیا کرتے، مگر آج کال کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے گھر منتظر ہوتے ہیں آپ کے والدین، آپ کی والدہ، آپ کے والد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل و قدر نبی ہیں، آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کوہ طور پر آتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اب سنبھل کر آیا کر، اب سنبھل کر آیا کر۔ پہلے پیچھے ماں تھی، ان کی دعائیں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں کی دعا اپنی اولاد کا سایہ بان بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے۔ بیٹا کہیں بھی ہو، وہ ماں باپ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو، کتنا مرضی ناراض کیوں نہ ہو، ماں باپ کبھی دل سے اسے بدوا نہیں دیتے۔ اگر دل سے بدوا دے دے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی۔ اور ایسی ہزاروں حقائق اور واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں درج ہیں۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے فکر آخرت کتاب میں ایک حوالہ درج کیا ہے کہ ایک نوجوان تھا، لوتا بیٹا تھا، بوڑھی اماں تھی، باپ دنیا سے چلا گیا تھا، اور اماں جان جو تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی تھی کہ بیٹا تو ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کر۔ اب بیٹا جو تھا وہ نئی نسل کا تھا، جس طرح کہ آج کل کوئی بندہ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، اسے راہ دکھلاتا ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ تانوں کی پتا جیڑی دنیا سے اسی رہنے ہیں سانوں ہی پتا ہے، تانوں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح وہ بچہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ تم آگے سے گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، تمہیں کیا پتا میں باہر کیا کرتا ہوں۔ شرابی تھا، اعلیٰ درجے کا فاسق تھا، اس کی ماں اسے روکتی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اہل کشف، اہل نظر بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں، جو اس کے قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں سے گدھے کی آواز آتی ہے، گدھے کی آواز آتی ہے۔ وہ کشف والے بزرگ، نظر والے بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے؟ لوگ بتاتے ہیں جو ادھر کے رہنے والے ہوتے ہیں، یہ فلاں بڑھیا اماں کا بیٹا ہے جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، جو اپنے ماں کی بات نہیں سنتا تھا، اپنی ماں باپ کے کہنا نہیں مانتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اپنی ماں کو گدھے کی طرح کہتا تھا کہ آگے سے گالیاں بکتا تھا اور کہتا تھا کہ تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ آج اس کی قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی اماں کو پوچھ کے وہ سارا معاملہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اماں تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ میرے پیر بھائی رضا ساکی مصطفی دامت برکاتہم العالیہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ماں کی جو ممتا ہے، جو پیار ہے، دنیا میں بڑے بڑے کنڈے نصب ہو چکے ہیں۔ آپ روڈ پہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بھاری وزن کنٹینر جو ہیں ان کا وزن کر دیا جاتا ہے، مگر ماں کی ممتا، ماں کا جو پیار ہے وہ دنیا کائنات میں کسی ترازو میں تولا نہیں جاتا، وہ کسی ترازو میں ناپا نہیں جاتا کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اب ماں تو ماں تھی، بیٹے نے تو ساری حدیں پار کر دی، ماں نے معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ میں بخشش کی اس کو موقع دے گا، مگر جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہوگا اس میں تب تک اس کو موقع نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے، جب تک کہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے۔ تو آج دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو ہم سے پڑھی نہیں جا رہی، قرآن کریم کی تلاوت وہ بھی ہم سے بہت باری ہے، اور ہم مسلمان اعلیٰ درجے کے کہلواتے ہیں، عاشق رسول بھی اعلیٰ درجے کے کہلواتے ہیں۔ میں آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے دعائیں لیتے ہوئے، صاحبو آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ و استغفار کر لیں، اپنے والدین کے ساتھ سچی لگاؤ کے ساتھ ان کا ادب و احترام کریں، اور اللہ اس کے حکامات پہ صحیح معنوں پہ عمل کرنے والا مسلمان بن جائیں۔ آج وقت ہمیں ملا ہے۔ میرے شیخ کامل خواجہ درویش محمد یعقوب مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کردہ رو وچ سجدے آنسو بردہ رو، وقت گیا مڑ ہتھ نہ آوے مگراں تینوں سمجھ نہ آوے۔ آج وقت ملا ہے، ہم اس کی قدر کریں، یہ نہ ہو یہ وقت نکل جائے۔ ہم نے کئی جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، اور کئی نوجوان، کئی بزرگ، کئی ساتھی ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس زمین کی سپرد کر دیے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ تو صاحبو ہم نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ اگر تو کسی نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آپ نے حمان، نمرود، فرعون جیسے لوگ دیکھے، ان کے تذکرے قرآن کریم میں سنیں، علماء کی زبانی سنیں۔ آج دنیا کائنات میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہ خدا تعالیٰ سے ٹکر لینا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو خدا کا لوہا منوانے والے لوگ تھے۔ آج دنیا میں ان کا نام تک نہیں باقی رہا۔ تو یہ تکبر کیسی انا کہ ہم مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کائنات، مفتی مکہ، مفتی مدینہ، ہم مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کرتا ہے وہ جنت میں نے ان کی آواز سنی ہے۔ اور پھر بتایا کہ میں نے جنت میں جب مجھے سیر کروائی گئی تو میں نے حضرت حارثہ کی آواز سنی، وہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور فرمایا کہ حضرت حارثہ کی جنت میں نے جو آواز سنی وہ اس لیے سنی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ احسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے اور بڑے بلائی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور میں نے حضرت حارثہ کی میں نے کہا کہ یہی بلائی کا حق ہے، یہی احسان کا حق ہے کہ حضرت حارثہ جو ہیں وہ جنت میں قرآن کریم کی تلاوت ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج آپ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقام ہو، ہمارا کوئی نام ہو، تو پھر صاحب وہ ماں جو سارا دن کسی کے گھر میں برتن مانجنے والی کیوں نہ ہو، سارا دن کام کرنے والی نہ ہو، وہ باپ جو سارا دن اپنے بیٹے کے لیے اپنی ہنسی کو مٹا کر اپنے آپ کی نفی کر کے سارا دن باہر کام مزدوری کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ڈانٹ سنتا ہے اور لوگوں کے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ سارا دن وہ اپنی رنگ و شکل ساری تباہ کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے پہ آنچ نہ آئے، میرے بیٹے پہ کہیں غیر کا سایہ نہ پڑ جائے، میں اپنے بیٹے کو ہر قسم کی خوشی دینا چاہتا ہوں۔ تو صاحب وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ حالیہ ہی میں ایک بیٹا تھا، تو ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ جج لگ گیا، یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے، وہ جج لگ گیا اور اب اس کے والدین اپنے والدین کو، وہ اس کے پیچھے آتے لاہور، تو اپنے والدین کو کہتا ہے یہ میرے گھر کے نوکرانی اور نوکر ہے، یہ نوکر ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ میں نے سیالکوٹ میں بھی یہ واقعہ دیکھا۔ ایک نوجوان تھا، غریب گھر سے تعلق تھا، پڑھ گیا، بڑے اعلیٰ منصب، بڑے اعلیٰ مقام پہ چلا گیا۔ جب اس کے پیچھے اس کا باپ پہنچا پتہ کر کے کہ میرا بیٹا یہاں پہ ایسے ایسے بڑھتی ہو گیا ہے، اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہے، اب باپ پیچھے جاتا ہے تو بیٹا باہر سے کہہ دیتا ہے کہ اب کسی کو بھیج کے آفس بوائے کو کہ میرے والد یہ بندہ آگے، اس کو باہر بٹھاؤ اور اس کو پانی پلاؤ۔ کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے گھر میں نوکر ہے۔ باپ کے کانوں میں آواز جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں، وہ باپ جو سارا دن اپنی جسم کی توانائی خرچ کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنے بیٹوں کے لیے صرف کر دیتا ہے، آج اس کا بیٹا یہ بات کہہ دے تو اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ جب اس نے سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑے رونما ہوتے رہتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں جو یورپ پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، وہ ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں دین و اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اپنی نظریں جمانی چاہیے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کس طرح کرا کروں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز بھی پڑھ لیا کرو، اپنے روزے کے ساتھ ان کا روزہ بھی رکھ لیا کرو۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز ہم کیسے ادا کریں؟ فرمایا جب تم نفلی نماز پڑھتے ہو تو اپنے والد کا بھی ذکر کر لیا کرو، جب نفلی روزہ رکھتے ہو اپنے والدین کے نام لے کر نیت کر لیا کرو، اس کا اجر، اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، تمہارے والدین کو بھی ملے گا۔ تو آج سے یہ عہد کریں اپنے ساتھ، ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے شیخ، میرے استاد محترم قبلہ پیر زادہ اویس رضا مصطفیٰ یعقوبی صاحب، آپ ارشاد فرماتے کہ جو بندہ 5ویں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ خود ہی اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے محفل سجا کے اہتمام کر کے نہ بھی لنگر کھلا سکے اور دعا نہ کر سکے، لوگوں کو نہ بلاوا دے سکے اور اس میں اتنی اطاعت نہ بھی ہو، پھر بھی وہ اپنے والدین کے لیے 5 وقت دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ تو آج دیکھیں کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا میں
کچھ اس طرح لبرل قسم کے لوگ بھی، آوارہ قسم کے یوٹیوبر قسم کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا کوئی کسی صحابی کو بہتان کر رہا ہے، کوئی کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کو گالی مت دو۔ میرے صحابی کا عمل دنیا کائنات کے قیامت تک آنے والا کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک مدعا یا آدھا مدعا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، آج کا کوئی بندہ احد پہاڑ سونے کا بھی بنا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات میں اس لیے کی ہے کہ اپنے عقیدوں کو بھی سنواریں، اپنے عقیدے یوٹیوب سے نہ لیں، اپنے عقیدے اہل جنت سے لیں، اہل سنت سے لیں، اپنے عقیدے ایسے علماء سے لیں جو قرآن و حدیث سے آپ کو بتلاتے ہوں، آپ کی تربیت کرتے ہوں۔ تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بات مولانا روم کی بات کرتے تھے، وہ بڑی مجھے مزہ آتا تھا، اور آج بھی ایسے میں نے دیکھا ہے کسی کا باپ، آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی کی والد یا والدہ بیمار ہوں گے، وہ اپنے بچے کو ایک بار کہیں گے یا دو بار کہیں گے، آگے سے جو بیٹا ہے وہ اکتا جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات نقل کی، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بات کو نقل کیا کہ بچہ اپنے والد جو تھا وہ بزرگ اور بڑھاپے کا عالم تھا، اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کوا بیٹھا ہے۔ پھر پوچھتا ہے بیٹا جو اپنے باپ کو آگے سے اپنا ڈانٹ دیتا ہے، باپ جو ہے وہ زور و قطار رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا ایک وقت تھا تم مجھ سے بار بار پوچھتا تھا، میں بار بار بتاتا تھا، تو مجھے بار بار میں تجھے بتاتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ میرا بیٹا بولنا شروع کر لیا، میں بار بار بتا رہا ہوں۔ تو ہمیں ان سے اکتانا نہیں چاہیے۔ آج اگر کوئی پڑھ کے کسی منصب کسی مقام پہ پہنچ گیا ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین کا ہاتھ ہے، ان کے والدین کی محنت ہے، اس کے والدین کی جوانی ہے، اس کے والدین کی بے حد محنت ہے۔ بڑھاپا اگر آج آ چکا ہے تو ان کے ساتھ اسی طرح احسن سلوک کرو جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ احسن سلوک کیا، جس طرح انہوں نے تمہاری پرورش کی۔ آج وقت ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، مقافات عمل ہے یہ زندگی۔ اگر تم آج اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی کو بسر کرو گے تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ کل کو اگر بڑھاپا آ جائے گا تو آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کو ایک مرشد کی طرح آپ کا بوسہ بھی لیں گے۔ اور کبھی اپنے والدین کے آگے مت چلیں، کبھی اپنے والدین کو اف نہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے شعر پڑھا خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ محمد دیگر جس نے جانا ہے وہ تعلق پہلے پیدا کر۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ قیامت کا روز محشر کا میدان، اس قبر میں کوئی پرسان ہار نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے تو پھر آج سے اپنی قبر حشر کی تیاری بھی کریں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ اپنے آپ کو پورا اتار لیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا